بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے پبلک فورم اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے عمر سیالوی بھائی کرتے ہیں، لیکن آج وہ اس پروگرام میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ پروگرام آج میں کر رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف آپ کی آواز بننا ہے اور آپ کو براہ راست اس پروگرام میں انوالو کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ ایوان بالا تک پہنچ سکے اور براہ راست آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ تو اس پروگرام میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لیں، آپ کے تجزیے لیں اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اس آپ کی آواز بن کے، تاکہ آپ کی جو ہم آواز ہے وہ ایوان بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کنٹرولر نیوز کیسر خان تنولی صاحب، آپ ان کو دیگر پروگرامز ہوسٹ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ کیسر بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں عاصم، ایک تو آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا، ہم تو اس پروگرام کے ریگولر جو ہے نا ممبر ہیں، میزبان بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہم لوگ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ پبلک فورم جو ہے، اس کے پروگرام کے نام سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عوامی فورم ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم بات کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور ان کی بات کریں، ان سے رائے لیں کہ وہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، ان کی مسائل کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ اور ہر بندہ اس وقت اپنے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک غبار رکھتا ہے، وہ اندر سے بھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آواز کو جو ہے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو یہ سب سے مؤثر فورم ہے، یہ سب سے اچھا فورم ہے جہاں پہ براہ راست پبلک کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ٹیلی فون لائنز اوپن ہوتی ہیں، وہ کال کریں، وہ بات کریں۔ بالکل کیسر بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ K2 ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمہ وقت گلی محلوں، کوچہ کریا، گلی گلی میں جا کر عوام کی آواز بننے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ پروگرام پبلک آئی جو ہے، یہ براہ راست جو ہے وہ عوام کا پروگرام ہے، عوام اس میں آ سکتے ہیں۔ اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ ہمارا لائن نمبر دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ 05141023557 پہ آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ دوبارہ میں نمبر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 05141023557 پہ آپ کال کر کے براہ راست ہمارے اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ کے کسی قسم کی آپ کی کوئی سجیشن ہے حکومت کے لیے، یا آپ کچھ بھی سوچتے ہیں، کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل ہر بندے کے اندر، جس طرح کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ایک غبار ہے، ہر بندہ اپنے دل کی بڑھاس جو ہے وہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم اس کو چاہیے۔ تو یہ پلیٹ فارم ہم نے آپ کو مہیا کر دیا جی، آپ نے کال کر کے اس شو کا حصہ بننا ہے۔ تو کیسر صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ایک بڑا اعلان آج کر دیا ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ 100 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے گا۔ جو موٹر سائیکل سوار ہیں، جو رکشہ ڈرائیور ہیں، جو 800 سی سی چھوٹی گاڑی جن کے پاس مہران ہے یا دیگر کوئی چھوٹی گاڑی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ اچھا عاصم، ایک چیز یہاں پر بہت واضح ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے اس اچھا حکومت کیسر کو۔ بھائی، معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، سردار خان صاحب اویلیہ سے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ کیا کہنا چاہیے گے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ سر کچھ تو کہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کچھ بھی کہیں لیکن کہنے کا مقصد کچھ نہیں ہے، مطلب سننے والا ہی کوئی نہیں۔ جس ملک میں سننے والا کوئی نہیں ہو، وہاں بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ سر ہم آپ کی سننے کے لیے بیٹھے دیکھیں، ہیں۔ نہیں، آپ امید رکھیں، بات اگر کوئی کی جاتی ہے تو اس کی سنوائی ہوتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن وہ سنی جاتی ہے، وہ ریکارڈ پر آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات رد کر دی جائے اور اس کا کوئی اثر نہ ہو، لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے۔ ہیلو جی بولیں، آپ بولیں، آپ کی بات سن رہے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے تو میری یہ بات ہے کہ کیا ہمارے ملک کا صرف ایک مسئلہ عمران خان ہی ہے؟ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ یہ جو سب فری آٹا گورنمنٹ نے اپلائی کیا ہے دینے کے لیے لوگوں کو، اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم مارکیٹ میں جہاں پہ ہر بندے کی پہنچ ہے وہ خرید سکتے، اس کو سستا کر لیتے۔ لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کل بھی ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے۔ یہ تو لوگوں کو بیکاری بنانے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی کیسر بھائی۔ اچھا جی، میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پچھلے تقریباً 1 سال سے، اپریل میں ان کو سال مکمل ہو جائے گا، ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔
ان کے پاس جو جس طرح سے حکومت انہوں نے بنائی تھی، جو ان کے ارادے تھے، عوام کو ریلیف دیں گے، چیزیں بہت بہتر ہوں گی، ہم اس لیے آئے ہیں کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکے تھے، پچھلی حکومت نے چیزیں بہتر نہیں کر سکے، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ نعرے تھے اور یہ باتیں تھیں اور یہ معاملات تھے جب انہوں نے حکومت سنبھالی. لیکن 1 سال کے اندر اس ملک کی عوام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس وقت موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسی پلان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جس سے اپنی حکومت کی ہونے کا جو ہے وہ جواز پیش کر سکیں کہ ہم کیوں آئے تھے یا ہم لوگ کیوں ہیں. مطلب کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ریلیف فراہم کرنے والی بات ہے نا کہ سستا آٹا دے دیا جائے گا، 10-10 kg کے 3 پیک آپ کو ملیں گے، جو کہ غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو تھرو SMS آپ اپنی انٹری کرا لیں، اپنی رجسٹریشن کروا لیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو آٹا ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اور اس میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ یہ بہت برے مناظر ہیں جب کوئی اس کو دیکھتا ہے کہ ایک خاتون 50 سال کی لائن میں لگی ہوئی آٹے کے حصول کے لیے پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، تو اس کا کون ازالہ کرے گا. یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ ایسے حالات بھی تھے، ایسے ادوار بھی گزرے کہ لوگ آٹے کے حصول کے لیے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ایک اور مصدق ملک صاحب کو سنا، یہ باتیں کل سے چل رہی تھی کہ جی 100 روپے فی لیٹر جو ہے وہ عام آدمی کو پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ رعایت دی جائے گی. اگر 270 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے تو 170 روپے جو ہے وہ غریب آدمی کو دیا جائے گا، عام آدمی کو جو موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے اور جو 800 cc سے کم کیپیسٹی والی جو گاڑی جن کے پاس ہے ان کو یہ پیٹرول کی سہولت فراہم کی جائے گی. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا آٹے کا ابھی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، میں نے خود جا کے کل فیلڈ کے اندر دیکھا کہ جو آٹے کا ٹرک کسی پوائنٹ کے اوپر اگر کھڑا ہے تو وہاں پہ نہ ضلع انتظامیہ کا کوئی بندہ ہمیں نظر آیا، نہ ہی ہمیں محکمہ فوڈ کا وہاں پہ کوئی بندہ نظر آیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگ ایسے کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو بڑی پلاننگ کی ہے. ایک میرے بھائی نے ابھی حویلیوں سے جو کال کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ آٹے کو سستا کر کے ہر جگہ پہ اس کی فراہمی کو یقینی بناتے، بجائے اس کے کہ آپ جو 650 روپے کی آپ کو پتہ ہے کہ گولی مل رہی تھی وہ 1150 روپے کی ہوگی، اور اب لوگ وہ الٹا اس کا آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے کہ آپ نے 650 والا آٹا جو ہے وہ 1150 کو کر دیا. آپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ غریب آدمی کو ہم لوگ 3 بوریاں فری دیں گے، لیکن وہ کیسے ملے گا، کون لے گا اس کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سرکاری جو افسران ہوتے ہیں، جو ایک مافیا ہے، وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. کیسر بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہری پور سے ساجد صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم ساجد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سبسڈی دی رہی ہے سستے آٹے کی تھوڑا سی، ہم نے میسج کیا تھا، سارا میں کوئی وہ میسج نہیں آیا آگے سے کیسے کہ آپ معاوضہ جو ہے کیا ہے نہیں ہے. تو یہ کسی کو نہیں مل سکتا کہ ساتھی کارڈ اور کسی کو بھی نہیں. ساجد صاحب یہ بتائیے گا آپ نے جو میسج کیا ہے وہ آپ کا بیلنس تھا موبائل میں؟ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں، اس میں ایک کنڈیشن ہے. بہت شکریہ انہوں نے کال کی. لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ گورنمنٹ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور گورنمنٹ نے جو طریقہ کار طے کیا ہے کہ کس پرسنٹیج پہ اور کس حساب کتاب پہ ہم نے آٹے کی فراہمی مفت بنانی ہے. 3 بوری جو آٹے کی تھیلیاں ہیں وہ ہم نے دینی ہے 10-10 kg والی. جی اس میں انہوں نے شرط رکھی ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے سے کم ہوگی، 40 اور 50,000 کے درمیان جس کی سیلری ہوگی، اس کو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب اس کے لیے پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ ڈیٹا تو گورنمنٹ نے اکٹھا کیا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیٹا یہ بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے کہ جن لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے ذریعے جو پیسے ملتے تھے ان لوگوں کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا. میکسیمم لوگ وہی ہیں. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن انہوں نے SMS کر دیا اور ان کا ڈیٹا میچ کر رہا ہے، ان کو یہ سہولت میسر ہوگی. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بھی بہت بڑی کرپشن دیکھی. بہت بڑے سرکاری جو افسران تھے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ پیسے خود اپنی جیبوں میں ان کی جا رہے تھے اور وہ غریب اور مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. یہ ریکارڈ پر ہے. اب اس طرح کی جو اسکیمیں آتی ہیں اس کے اندر مجھے بہت تسلی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ ہی میں بات کر سکتا ہوں جو بھی اس طرح کی اسکیمیں آتی ہیں، کیونکہ اس میں اربوں روپیہ انوالو ہوتا ہے. اربوں روپیہ گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کرتی ہے ان چیزوں کی مد میں. تو وہ پیسہ کسی نہ کسی مافیا کا جو کنیکشن ہوتا ہے، کوئی لنک ہوتا ہے. چاہے وہ اب آٹے کی باری ہے تو آٹے کے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو آٹا جو جن کی ذمہ داری میں آئے گا یہ معاملہ، جو ٹھیکیدار ہوں گے، سر ایک اور کالر ہے، وہ کس طرح سے اپنا کٹ رکھیں گے، اپنی پرسنٹیج نکالیں گے اس کے اوپر. بالکل اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ عالم زیب صاحب. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟
جناب صاحب یہ ہم پرانے جو ہے مسلم لیگ کی ہیں نواز شہباز شریف صاحب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں یہ جو کام آپ نے پکڑے گئے ہیں بہت آتے دینے پیٹرول دینے اس سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے بلکہ آپ بھیجو کون نہیں ہم جب لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جائیں گے آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا ان طریقے سے ووٹ نہیں ملیں گے لیکن ہم مسلم لیگ کی پرانے مسلم میں کیسے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ یہ ووٹ یہ کرنے کریں گے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہباز صاحب سے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ مزید نہ کریں جو دین ہے سب کو برابر دیں اور سب سے برابر کا بھی کام کریں. ٹھیک ہو گیا سر جی, بہت شکریہ جی آپ کا. بہت امپورٹنٹ میسج آیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پرانے مسلم لیگی ہیں ہم لوگ اور اپنے قائد اور اس وقت موجودہ جو وقت کی جو سربراہ ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے وہ ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں ان کو انہوں نے پیغام بھی دے دیا کہ یہ کام مت کریں ایکولی ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے اور ایکولی اس کے اندر آپ نے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. اگر آپ ایسے کریں گے اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. ہم لوگوں کے پاس جا کے ووٹ نہیں مانگ سکتے. ہم لوگ الیکشن کے اندر جب جائیں گے تو یہ ہمارے پاس گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں دکھانے کو نہیں ہوں گی. یہ جو ہوں گی یہ اس سے آپ بدنام ہوں گے اور الٹا اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ بالکل ایسی ہے. بہت درست بات ہے کیسر بھائی, بالکل انہوں نے بھی درست بات کی اور ہمارے پہلے کالر نے بھی جس طرح سے کہا, جس طرح سے آپ نے بھی یہ ذکر کیا کہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ وہ آٹے کو سستا کر کے لوگوں تک اس کی فراہمی کو آسانی کر دیتے لوگوں کے لیے, بجائے اس کے کہ لوگ لائنوں میں صبح 8 بجے گاڑی سپاٹ کے اوپر آپ کے کھڑی ہو جائے اور 2 بجے تک 2:30 بجے تک 3 بجے تک اگر عملہ ہی نہ پہنچے تو آخرکار جو مل کے ڈرائیور حضرات ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت میسج دے کے آٹا فراہم کرنا لوگوں کو شروع کر دیں. تو یہ ضلع انتظامیہ نہیں, میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ یہاں پر ٹھیکیدار اور مل مالکان جو ہیں مافیا ہے پورا, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا فائدہ سب سے پہلے ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی اسکیم کیوں نہ ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت میں نے ابھی آپ کو مثال دی. پھر ابھی ہم نے پچھلے دور حکومت کے اندر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جب کووڈ آیا اس کے اندر اربوں روپے کی تقسیم ہوئی, اربوں روپیہ تقسیم کیا گیا, لوگوں میں کیش ان کو دیا گیا, بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوئے. لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں مل سکا. نہیں, پیسے تو آپ کے گئے نا, آپ نے سرکاری خزانے سے پیسے تو نکالے, اربوں روپے آپ کے سرکاری خزانے سے نکلے. جہاں پر میں نے کہا نا کہ پیسہ براہ راست انوالو ہو جاتا ہے, جہاں پہ پیسہ براہ راست اس کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے وہاں پر کرپشن سے وہ پاک نہیں ہو سکتا. وہ کیسر بھی آپ سے بات کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, پروگرام میں لیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم اور بریک پہ جانے سے پہلے کیسر بھائی میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. کیسر بھائی, آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ پیٹرول جو ہے وہ 100 روپیہ اس میں کمی تو کر دی گئی ہے, کار نہیں دے گی, اعلان میں وہی اعلان کیا ہے اور اعلان بھی جو ہے اس میں 6 ہفتے میں جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو مینج کیسے کیا جائے گا, کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو پیٹرول ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے ابھی اس کرائٹیریا کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ آٹے کی 3 بوریاں کس کو ملنی اور کس کو نہیں ملنی, اسی طرح یہ پیٹرول بھی اس کے اوپر بھی ابھی سوچ کرنی ہے کہ پیٹرول 100 روپے جو ریلیف دیا جائے گا وہ کیسے دیا جائے گا. بتا تو دیا گیا کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو ملے گا, جو رکشہ چلانے والے ان کو ملے گا, جو 800 cc سے نیچے جن کی گاڑی ہوگی اس کو ملے گا. لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں, یہاں پر بیٹھا کوئی شخص بھی چلے جاتا ہے تو وہ اگر مستحق نہیں ہے یا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ جا کے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس سسٹم کے اندر تو بہت سارے فلاز ہیں نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے پلانز جو ہیں یہ سارے پلان فیل ہیں, ان پلانز کے اندر جان نہیں ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے نا پیٹرول کی لین دین کا, شاید کیونکہ 6 ہفتے کا جو ٹائم آپ کو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اپریل یا مئی میں ہمارے کچھ معاملات فائنل ہو سکتے ہیں وہاں پر. تو شاید یہ اس کو دیکھ کے دے رہے ہیں, یہ میرا اپنی ایک سوچ ہے. لیکن اس کے اوپر بھی وضاحت ہونی چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار جو آپ اپنانے جا رہے ہیں کیا وہ مؤثر ہے, کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اس سے پہلے جو چیزیں کی گئی وہ ناکام ہوئی ہیں پوری طرح سے. گجر خان سے کالر ہیں جی ہمارے ساتھ.
ریاض صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ریاض صاحب آپ ہیلو جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر ہمارے اس ملک میں یہ ڈی الیکشن ممبر ہوتے آج یہ سب کچھ جو ہے ان کے تھرو ہوتا تو بہتر ہوتا. کن کے تھرو ہوتا؟ یہ اپنے یونین کونسل کے ممبر جو ہیں بعض جی جی اس کے بعد شہروں میں تو وہ اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا پیغام بہت مؤثر ہے. ہم اکثر کیوں کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز، بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی نمائندے، ان کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب بھی کوئی ایسی مشکل صورتحال ہوتی ہے اور کچھ ایسی سچویشن بنتی ہے اور جب گورنمنٹ اوپر سے ریلیف دینے کا ایک پلان تیار کرتی ہے تو وہ اگر تھرو لوکل باڈیز کے نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے معاملہ تو وہ بہت شفاف ہوتا ہے. ایک علاقے کا اگر کاؤنسلر ہے تو اس کو پتہ ہے اور اس کو بھی لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں، میرے وارڈ کے اندر کتنے لوگ ہیں. کاؤنسلر اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے کے اندر کون مستحق ہے. یہ سب سے یہ ساری چیز اس کے بہترین سسٹم ہوتا ہے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال بھی آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نیچے لوکل باڈیز کو، کیا یہی بڑی وجہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا؟ اگر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، سارے اختیارات جو ہیں اگر ان تک منتقل ہو جائیں گے تو ایم این ایز ایم پی ایس کا کیا معاملہ رہ جائے گا پیچھے؟ دیکھیں نا، ایم این ایز ایم پی ایس کے معاملہ تو یہ ہوتے ہی نہیں ہے نا. گلی ہمارے یہاں ایم این ایز ایم پی ایس خود ہی ان کو نہیں پتا اس بات کا. یہ لمحہ فکری ہے کہ ان کو خود اس بات کا نہیں پتا کہ ہمارے جو اختیارات ہیں یا جو ہمارے معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہم گلی، ٹرانسفارمر، بورنگ اور سڑکیں، ٹیوب ویل، اس کے اوپر ساری سیاست کرتے ہیں. ہماری ساری سیاست، چاہے وہ کے پی کے کی ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے، جو سندھ کی ہے، بلوچستان، ہمارا پولیٹیشین وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری یہی ہے، جبکہ ان کا معاملات کچھ اور ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیسر بھائی خانے وال سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں جی. اچھا جناب والا یہ جی کڑک اٹے کا رولا گھٹا نے جی 2200 روپے کا ٹوٹل سٹاپ کیے، ٹھیک ہے، 4600 روپے کر کے قوم نال دھوکھا بازی. ٹھیک ہو گیا جی، بڑی مہربانی. تہاڈا سوال آ گیا جی. مطلب وہی جس کا ذکر بھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ 650 والی جو بوری 10 کے جی کی، اسی طرح ظاہری بات ہے جب 632 روپے والا 1150 میں کر دیا. اسی طرح جو گورنمنٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسری جانب سبسڈی دے دی. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں نا، ایڈوائزرز جو آپ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، آپ کے لیے سوچتے ہیں، گورنمنٹ کے، ہمارے پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز کی بات کروں، یہاں پہ کوئی اور مشیر نہیں ہے، جو آپ کے لیے سوچتے ہیں وہ پلاننگ، وہ اتنے نالائق ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے اپنے لوگوں کو، یا جو حکومت پہلے بیساکھیوں پہ اس وقت کھڑی ہے، یہ جو بیساکھیوں کے ذریعے آئی ہے، وہ کیسے بچے گی اس ساری صورتحال سے؟ رمضان آپ کے سر کے اوپر ہے. آج منڈی کا ہماری ٹیم وزٹ کر کے آئی، آج کی تاریخ میں جو چیز کل 50 روپے کی تھی آج 150 روپے کی ہے. تو بالکل کیسر بھائی آپ یہاں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسلام آباد سے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بات کروں جی؟ جی بالکل کریں جی. اچھا جی، میں I-10-1 میں رہتا ہوں اور اس وقت میرے سامنے آئی جی پی روڈ بن رہی ہے اور اس کے اس طرف سی ڈی اے نے بہت اچھی پلانٹیشن کی ہے. جی گھاس لگایا ہے، پلانٹیشن کی ہے. میری گزارش ان سے یہ ہے کہ اس پلانٹیشن کو پریزرو کریں، ان کی پروٹیکشن وال بنائیں یا کوئی ایسے سسٹم کریں کہ لوگ ان کو توڑے نہیں، جانور نہ اندر جائیں. یہ بہت اچھی کاوش ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا. میں اس کے اوپر آپ کو فوراً سے اس کا مختصر جواب دینا چاہوں گا. سی ڈی اے نے بہت اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اور پھر جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے اہلکار لگائے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن اب وہ انہوں نے اس ملک کی، اس شہر کی، اس ایریے کی خوبصورتی کے لیے لگائے ہیں نا. اس کے اوپر حکومت پاکستان کا، سی ڈی اے کا، میرا اور آپ کا جو ٹیکس سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ ہے وہ خرچ ہوا ہے. تو ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم لوگ ساری چیزیں سرکار کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یار اس کو کرنا چاہیے تھا، ادارے کا کام ہے. بالکل ان کا کام ہے، وہ کرتے بھی ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کریں. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ لاہور سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر فضل الرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں سر. جی سر بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟
سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو سبسڈی دی ہے پنجاب حکومت نے سب کے لیے بہت اچھی ہے. دیکھیے میں ابھی وہ لے کے آیا ہوں آٹا, ہمیں ایزیلی ملا ہے, لیکن یہ ہمیں اس کو چاہیے رعایت چاہیے ہمیں. دیکھیے جو مافیا بھی سر کہہ رہے تھے جو کوئی ٹھیکیدار ہے وہ لیتے ہیں ایسا, یہ بات میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. ہماری جو ملک کی برآمدات ہے وہ کون سا مافیا لے کے جا رہا ہے؟ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں جو مافیا ہے یہ جو پاکستان کی برآمدات ہے وہ سرکاری ادارے میں آنا چاہیے. یہ مافیا کیوں لے کے جا رہا ہے؟ ہمیں سبسڈی مل رہی ہے, بہت اچھی مل رہی ہے, یہ ملنی چاہیے. لیکن ہر بندہ تو سبسڈی چاہتا ہے کہ ہمیں سستی چیز ملے, وہ ہمیں مل رہی ہے. یہ میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ اقتدام اٹھایا انہوں نے, میں لے کے آؤں ایزیلی لے کے آؤں سر, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات بہت ہے. شکریہ جی آپ کا. بالکل کیسر بھائی یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ عوام کی سہولت کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, عوام کی بہتری اور ان کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیں یہ نہ بات کرے, ہر شخص ہمیں یہ بات کرے کہ جی مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے اور میں اس سے, میرا خاندان جو ہے مستفید ہو رہا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہی ہوگا کہ جس کو ملے گا اس نے تو تعریف کرنی ہے, لیکن جس کو نہیں ملے گا, جس نے صبح 8 بجے سے لائن میں آ کے میں نے کہا نا ہسٹری بن گئی ہے, تاریخ بن گئی, چیزیں لکھی جاتی ہیں, وہ مٹ نہیں سکتی. جس خاندان کا بزرگ آٹے کے اصول کے لیے مارا گیا یا فوت ہو گیا اس بھگدڑ میں, وہ اس معاملے کو رہتی دنیا تک بھول نہیں سکتے. جس خاندان کی خاتون آج آٹے کے اصول کے لیے پاؤں تلے آگے وہ فوت ہو گئی, وہ لکھی گئی بات, اس کے خاندان والے, اس کے ارد گرد کے لوگ ساری زندگی اس بات کو نہیں بھول سکتے. بے شک ایسا ہی ہے جی, اس کے خاندان والے اس بات کو نہیں بھول سکتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام آباد سے. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر معاملہ یہ ہے کہ I-14-3 کا ایک علاقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ حاجی کیمپ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, I-14-3 گلی نمبر 30, یہاں ایک لڑکیوں کا کالج ہے, ماڈل گرلز کالج اسلام آباد. ٹھیک ہے, یہاں پہ 3 گلیاں ہیں, 30 نمبر گلی, 31 نمبر گلی, 32 نمبر اور 30 نمبر. یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں گٹر ابل رہے ہیں. سڑک جو ہے ان تینوں گلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور یہاں پہ بچوں کے ہاسٹل ہیں, لڑکیوں کے ہاسٹل ہیں. یہاں پہ ایک گرل کالج ہے, ایک بچوں کا پرائمری سے لے کے 10ویں جماعت تک ہائی سکول ہے, ایک رفع یونیورسٹی ہے یہاں پہ, ایک اور دوسرا CDA کا ہائی سکول ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کا سوال آ گیا. کیسر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پچھلے ہفتے CDA کی کارکردگی کو اور فیڈرل کیپٹل کے اداروں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایک پروگرام کیا تھا, جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل, جاوید اقبال بٹ صاحب تھے, دین ہاشمی تھے رپورٹرز کارنر کے اندر. اس میں ہم نے یہ بات, جس میں ایک تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو تھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی, اور دوسرا CDA کے جو افسران ہیں یا جو ان کی کارکردگی ہے اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شہر کے اندر بہت سارے معاملات بہت بہتر کرنے والے ہیں, لیکن CDA کے اندر جب سے میں دیکھ رہا ہوں اس معاملے کو, تب سے یہ اس کی ایک لمبی داستان ہے کہ اس محکمے کے اندر کہتے ہیں نا کہ اپنے والد صاحب کا بھی کام وہ نہیں کرتے بغیر رشوت ستانی کے اور بغیر معاملات کے, اور ہم اس ادارے کے ہر جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کے اندر بہت اچھے سے اس کو جانتے ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کی بالکل درست ہے. اگر میں ایک چیز آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی, ہم نے اس کے اوپر کام بھی کیا تھا کہ یہ معاملہ آتا ہے سینیٹیشن کے پاس. یہ سینیٹیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اس گٹروں کی صفائی کرتے ہیں, کیسے اس ایریے کو کلیئر کرتے ہیں. اب میں آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں جو CDA کی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھرتی ہوئی, اس کے انہوں نے کچھ سینیٹیشن کے, اب DG سینیٹیشن اور ڈائریکٹر سینیٹیشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینیٹیشن, اس کے نیچے ان کی ایک ٹیم ہے انسپیکٹر صاحبان کی, جو کہ منتھلیاں اکٹھی کرتے ہیں, جو کہ منتھلیاں لاکھوں روپوں کی ہیں, اور وہ ماہانہ وہ منتھلیاں اکٹھی کر کے وہ پہنچاتے ہیں اپنے افسرانے بالا تک, اور جاتا ہے. اس کے پاس ثبوت موجود ہیں سارے. اب معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے وہ کام کرنا ہے وہ ادھر سے پیسے اکٹھے کیے, ادھر سے پیسے اکٹھے کیے, افسران کو دے دیے, اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مہینے بعد تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل جی. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ چکوال سے, افتخار صاحب. جی افتخار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میں افتخار بول رہا ہوں چکوال سے. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, یہ جو اپنی سٹی میں آتا ہے یہ فیصلہ یا اور طرح کی سٹی,
ابھی جو ہے آپ کی گاؤں میں اعلان کریں کہ مسجد میں ایک آدم چاہیے گاڑی میں جانا، تو سارے کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم قومی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم جنتا ہیں. تو اس طرح کی جب تقریب آتی ہے کوئی بھی صاحب آگے ملک صاحب، چودھری صاحب، راجا صاحب، تو باقی جو مستحق ہوتے ہیں صحیح کو یا تو جلد کریں یا سالوں میں کریں. تو یہ کوئی بندہ جب بات اہمیت کی کبھی بیماری نہیں ہو جاتی ایسی تقریبوں، تو کوئی ایکول کا نظام جس میں جو ہے سمجھ جو ہے آدمی. اچھا بہت شکریہ جی آپ ایک کا. تو آواز کلیئر نہیں، لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی وہ، اور بہت اگر جو بات انہوں نے کی ہے جو میں سمجھاؤں وہی بات ہے تو یہ بہت ویلڈ بالکل پوائنٹ ایسا ہی ہے ہے. کہ چودھری، ملک اور خان جو ہیں، جو گاؤں کی سطح کے اوپر جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی اسکیم آتی ہے تو مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ فلانے چودھری صاحب کے گھر پہ آ جائیں، وہاں پر یہ آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے، فلانے ملک صاحب کے گھر پہ آ جائیں، وہاں پر یہ آٹے کی تقسیم ہوتی ہے. اور پھر جب وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے من پسند لوگوں کے اندر نوازا جاتا ہے. نوازا جاتا ہے. اور یہ بات بالکل ویلڈ پوائنٹ اگر یہ بات ہے. اور میرے خیال سے بھی بات انہوں نے دوسری یہی بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. میں آج کیونکہ جب ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں نا تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی جو ہیں میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک چیز میرے سامنے آئی، وہ کسی نے لکھا تھا کہ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے بجلی کا بل گھر میں ریسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر مہینے آتا ہے نا آپ کے گھر بجلی کا بل. تو کیوں نہ یہ معاملہ ہر کسی کے گھر تک پہنچا دیا جائے، اور کسی کو اگر آٹا فراہم کرنا ہے تو اس کے گھر میں وہ بندہ آٹا جائے، اس کی ڈیوٹی لگا دیں، اس بڑی اچھی قیصر بھائی آپ بجلی کے بل والے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ یار آٹے کی جو تھیلے ہیں وہ فلانے گھر میں پہنچائے گا. جیسے بجلی گیس کے اور عزت دیگر بل نفس آتے ہیں. مجروح نہ ہو، لائنوں بھی نہ لگیں، اور اس طرح کے واقعات بھی نہ ہو. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے جی. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام. وعلیکم السلام جی. وعلیکم سر اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیجیے گا. یہ جو مہنگائی کا شور پڑا ہوا ہے نا، اس کی زیادہ وجہ مارکیٹنگ کی ہے. مارکیٹ میں کوئی چیک نہیں کرتا آ کے ریٹ. اگر مجسٹریٹ صاحبان جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہیں، ہر سیکٹر کے اندر 2-2 3-3 مارکیٹیں ہیں، ادھر بہت زیادہ ریٹ پہ چیزیں دیتے ہیں. اگر ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کرایہ زیادہ ہے. مطلب آپ، میں جہاں سے بول رہا ہوں، میں سنگم سے بول رہا ہوں، پنڈی اور اسلام آباد سنگم سے بول رہا ہوں، آئٹم 1 سے. اسی آئٹم 1 میں ایک مارکیٹ میں مرغی کا ریٹ 390 روپے، دوسری جگہ چلے جائیں وہ دے رہا ہے 360-70 روپے. کراس کر رہا، بارڈر کراس کر رہا ہے، پنڈی چلے جائیں وہاں پہ 20-25 روپے کلو کا فرق ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ چھاپے نہیں ان کے اوپر مارتا ہے. بالکل جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی کیسر بھائی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ان کی میں بات آج ہی ابھی آپ سے پروگرام کے شروع میں بات نہیں کی کہ آج ہماری ٹیم جب انہوں نے منڈی کا دورہ کیا، ابھی پروگرام چلے گا انتظامیہ، اس کے اندر ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. کل ہم جو رپورٹرز کارنر ہوگا، میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں، ہم خصوصی طور پہ اس کو اسی ساری صورتحال کے اوپر ڈسکشن لے کے آئیں گے. آپ لوگ اس کا حصہ ہوں گے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو اس وقت انتظامیہ پلاننگ کر رہی ہے ماہ سیام کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، انہوں نے کیسے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. کل منڈی کا ریٹ بڑا نارمل تھا. اسلام آباد کی سب سے بڑی جو سبزی منڈی، فروٹ منڈی ہے، اس کے اندر کل کا ریٹ بڑا نارمل تھا، چاہے وہ سبزی تھی چاہے وہ فروٹ کی ریٹس تھے. لیکن آج اس سبزی اور فروٹ کے ریٹ میں 200 گنا اضافہ ہو گیا. 50 والی چیز 150 روپے چلی گئی. کیسر بھائی انتظامیہ ہماری کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ پھر پلاننگ تو ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر کسی کا اپنا فائدے ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے وہ کچھ ایسی پاکٹس ہیں جن کو وہ بھر لیتے ہیں، اور پھر عام بندہ سفر کرتا ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی، راول پنڈی سے، کیسر ان کا نام ہے. جی کیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، فرمائیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر جی ہم غریب آدمی ہیں، ادھر سے پنڈی سے بول رہا ہوں، میں نام بتا چکا ہوں اپنا. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی ادھر آٹے کی بہت قلت ہے. خراب چوک میں آٹا لے آتے بہت مہنگا کر دیا حکومت نے. پتہ نہیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کیا کریں تاکہ آپ ہمیں سن سکیں، ہم آپ کو سن سکیں، اچھے سے بات ہو سکے. یہ بات ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بات اگر ہمارے تک صحیح پہنچے گی، ہم لوگ اس کو صحیح سے سن پائیں گے، آپ کو صحیح جواب دیں گے، اور اس کا اچھا جواب دے سکیں گے. وہ جو جس تک آپ یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں نا، جن ذمہ داروں تک، ان تک بھی اچھے سے جائے گی. جب آپ کی کال بند ہو تو پروگرام ریپیٹ میں چلتا ہے، تو اپنی کال کو، اپنی بات کو آپ سن سکتے ہیں.
انتظامیہ ہی تو اصل ہے نا. دیکھیں انتظامی افسران کو تو غربت مہنگائی کچھ نہیں کہتی. وہ تو بڑے افسر ہوتے ہیں, بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, پروٹوکول میں جاتے ہیں, پروٹوکول میں آتے ہیں, ان کے آگے بھی گاڑی ہوتی ہے, پیچھے بھی گاڑی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب ماہ سیام آتا ہے تو ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ کریں گے, کہ باہر نکلیں, فیلڈ میں جا کے ان کو بھی ذرا ہلائیں اور ان کو اٹھائیں کہ اپنے اے سی والی کمروں سے نکلیں, باہر جا کے عوام کا کوئی دادرسی کریں, کچھ جا کے دیکھیں تو صحیح اس وقت معاملات ہیں کیا. میں بڑا افسوس کی بات ہے کہ کل معاملات کچھ اور تھے سبزی منڈی کے, آج کچھ اور آگے 1-2 دن کے بعد مزید جو ہے کچھ اور ہوں گے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, بدبختی ہے کہ یہ ماہ سیام کے اندر. اور جہاں تک میں نے پہلے کہا کہ انتظامی اور اداروں کا کام ہے, وہاں پر کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں کہ ہم خود بھی کم از کم اللہ کا نام لیں, اور خدائی جو ہے نا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیں خدا کا خوف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ایک اور کالر ہیں جی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ, ان سے بھی جان لیتے ہیں. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بڑا مافیا کے ساتھ کر رہا ہے نا, چھوٹا دکاندار کو پکڑ کے آ کے 10,000-30,000 جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں, وہ اگر بیڑیاں رگڑتا رہتا ہے, نہ ان کو پوچھنا, نہ اس کو بات کرنے دیجیے, نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے یار, کیا ہو رہا ہے یہ, کس کو ووٹ دے, کس کے لیے ہو؟ ایوب خان کے بعد میں نے کوئی ایسا کوئی مرد مجاہد نہیں دیکھا جس نے کیا ہو. ایک ایوب خان تھا, ایک دولت صاحب تھے, جن کو لوگ کالا قانون کہتے ہیں. قانون تو وہ تھا, ہمارے لیے تھا. ان کی سیاسی دکانیں بند ہو گئی تھی, ان کو بولتے کالا قانون. ان کی دکانیں بند تھی, یہ بولتے ہمارا کالا قانون تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں نا, یہ عوامی جذبات ہے, اس کے پیچھے پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دور تھا ایوب خان کا, دور تھا ضیاء الحق کا, جس کو ہمارے سیاسی لیڈرز اور سیاسی جو بڑے ہیں, جو اس ملک کے اوپر حکمرانی جن کی جماعتیں یا جن کے لیڈران کرتے رہے یا کر رہے ہیں, وہ اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں. مطلب کہ ان کی ظاہری بات ہے, وہ تو کہتے تھے نا کہ شب خون مارا جاتا ہے, آئین کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, اپنی مرضی سے سارے معاملات چلاتے ہیں. تو عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ یہ بھی گلہ کر رہے تھے کہ یہ جو انتظامیہ والے آتے ہیں, نہ بات سنتے ہیں, نہ کچھ. وہ کہتے ہیں کہ غریب کو جرمانے کر دیتے ہیں, بڑے ذمہ دار کی طرف کو نہیں جاتا, جس کا قصور ہوتا ہے, جو بڑے معاملات. ہم لوگ اکثر بڑے تاجر کو, بڑے ریڈی بان کو, جس کی ریڈی لگی ہوتی ہے, اس کو تو آپ نے اگر 5,000 کا جرمانہ کر دیا تو 5,000 کی تو سارے دن کی سیل نہیں کرتا وہ, تو وہ ان کے ساتھ اکثر زیادتی ہو جاتی ہے. لیکن جس جگہ سے چیزیں مہنگی ہو کے اس ریڈی والے تک پہنچتی ہیں, اور جو بڑا کاروباری ہے, ادھر آپ کو پتہ نا, ہم لوگ تو ایک بندے کو جانتے ہیں کہ فروٹ کا بڑا آڑتی کون ہے, اور فروٹ کا بڑا منڈی کا صدر کون ہے, سبزی منڈی کا بڑا صدر کون ہے, اس کا بڑا آڑتی کون ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے سسٹم کو چلاتے ہیں کہ تھانے کو بھی اس نے ساری چیزیں بھجوانی ہیں, اعلیٰ افسران کے گھروں تک بھی فروٹ اور سبزیاں جانی ہیں, جاتی ہیں. وہ پھر ساری چیزیں براہ راست عوام سے ہی نکلنی ہوتی ہیں, جاتی ہیں, اور وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, کون صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں, اشرف. جی اشرف صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ سر, میں 3 دن ہو گئے میسج کر رہا ہوں, اس سے آیا نااہل ہے. اچھا 15,000 کا تنخواہ ہے, میں تو کیا کر رہا میں یہ آتا. اچھا مجھے بتائیں, آپ کو میسج کا رپلائی آ گیا کہ آپ اس اسکیم سے فائدہ, آپ اہل نہیں ہیں اس کے لیے. اب آپ کا کوئی اور کاروبار تو نہیں ہے کہ آپ 50,000 سے زیادہ؟ میرے مزدوری میں پرائیویٹ کرتا ہوں, میرا کوئی کارخانہ یا فیکٹری نہیں ہے کوئی. ہاں چلیں جی, ٹھیک ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اب اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے, آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ان لوگوں کا, یا آپ اکٹھا کرتے ہیں میسج ریسیو ہونے کے بعد. اب اس میں بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے, ٹیکنیکل, کہ میسج آپ کو جب ریسیو ہوا تو آپ نے اس شخص کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ کہاں پر ملازمت کرتا ہے, اس کے ماہانہ کے جو اخراجات ہیں یا جو اس کی انکم ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد آپ کو رپلائی دیتے ہیں یس اور نو کے. اب اس میں تو یہ وہ لوگ, اس میں بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہے. نہیں 15-20 منٹ کا ٹائم, زیادہ ٹائم لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں, جو کسی جگہ پہ کسی وقت کام کرتے تھے, اس ریکارڈ کی بنیاد پہ آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اب اس کے پاس نوکری ہے یا نہیں ہے, اس بات کا آپ کو نہیں پتا. تو کیسر بھائی, میں آپ سے اسی ریلیٹڈ سوال بھی کرنا چاہتا تھا, ان کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے اس پہ بڑا اچھا جواب دے دیا. تو اس سے کیسے پھر جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کیسے آٹے کی فراہمی جو ہے, اس کے لیے ایک تو چلے مشکل کے اس دور میں اگر 30 کلو آٹا کسی کو مل رہا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر اس شخص کو ملنا چاہیے جو اس کا مستحق ہے, جس کا روزگار نہیں ہے, جو بے روزگار ہے. لیکن اگر جو بے روزگار ہے, جس طرح سے آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ اگر کسی دور میں کام کرتا تھا تو اب نہیں کر رہا, تو اب اگر اس کی جو صورتحال ہے انہوں نے اس طرح سے جانچنی ہے تو پھر لوگوں تک فراہمی کیسے ممکن ہوگی؟ ہمارا تو بنیادی سوال یہی ہے, ہم لوگ اسی کو تو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سسٹم کو
بہتر بنانا ہے، آپ نے چیزیں لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچانی ہے۔ میں نے آپ کو بل کی مثال دے دی کہ آپ لوگوں کے گھر میں سپلائی شروع کر دیں، یار 1 مہینہ تو دو نا، کم از کم ماہ رمضان میں تو دو نا، اور وہ بلا تفریق دے دو۔ آپ اگر آپ کے پاس سسٹم ہوتا نا، جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ بلدیاتی نمائندے ہوتے، بلدیاتی نظام موجود ہوتا، تو بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے اس کو پتہ ہوتا کہ میرے علاقے میں کون، میری وارڈ میں، میری یو سی میں، میرے نیبرہڈ میں کون ایسا بندہ ہے۔ خاتون کالر ہے کیسر بھائی ہمارے ساتھ لاہور سے۔ جی میم کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اتنا کیوں تنگ کر رہے ہیں، غریب عوام کو آگے چکی میں پیسی ہوئی ہے۔ خدایا ان کو خدا کا خوف آنا چاہیے کہ مسلمان کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان آنے والے ہیں تو ہمیں آٹے کے لیے انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی کیسر بھائی۔ بالکل جینوئن بات ہے۔ دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ یہ وہ پرابلمز ہیں جن کو مشیر جو ہے نا، ہمارے حکومتی جو پرائم منسٹر کے جو مشیر ہیں، جو ان کو پلانز بنا کے دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، آپ کر لیں، شاید 100 میں سے 10 لوگوں کو کچھ مل بھی جائے، لیکن 90 لوگ تو شکایت پھر بھی کریں گے۔ وہی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عوام کو آٹے کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، عوام کو آٹے کے چکر میں ڈال دیا۔ آٹے کی نہیں ہے، ابھی 6 ہفتے کا جو پلان دیا ہے، پیٹرول کی لائنیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ بالکل ایسے ہی، اور اس میں بھی جو طاقتور ہوگا، جس کا سورس اچھا ہوگا، جس کے پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ اچھے مراسم ہوں گے، وہ فائدے اٹھائیں گے۔ کیسر بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی بات بھی آپ نے کی، یہاں پہ میرے پاس اگر گاڑی ہے، میں گاڑی کھڑی کر کے اگر بائک پہ بار بار جا کے پیٹرول ڈلواتا ہوں ایک پمپ سے، اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا؟ انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ 1 مہینے میں آپ شاید 21 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے۔ آپ کو ایک کوڈ وہ دیں گے، اس کوڈ کے اوپر آپ کا ڈیٹا انٹر ہوتا جائے گا، اور ایک ٹائم میں آپ 2 یا 3 لیٹر پیٹرول استعمال کر سکتے ہیں لے کے، اور مہینے کے اندر آپ 21 لیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ مہینے کے اندر آپ 21 لیٹر پیٹرول استعمال کر سکیں گے۔ جی بالکل، ایک اور کالر ہمارے ساتھ مالا کنڈ سے جڑے ہیں۔ جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمہ۔ جی اچھا ریاض بھائی، قیصر خان بھائی، آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام آپ کا بہت خوبصورت ہے، لیکن مہنگائی کے بات کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ۔ جی جی بالکل۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارا پی ڈی ایم حکومت نے جو مہنگائی کی بات کر رہا ہے جی، اس نے 3-4 دفعہ حکومت کیا، اس وقت ان لوگوں نے کیا کر رہا تھا؟ ابھی جو بولتے ہیں کہ ہم پیٹرول یہ نا مہنگائی کم کرے گا نا، لیکن یہ اپنے جان کے لیے لوگ بلاتے ہیں کہ ہم کو ووٹ دے نا۔ اصل بات یہ بھی چند دن کے ہوگا، بات یہ دھوکہ ہے نا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ اکٹھا ہو کر سارا مہینے جو ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کے لیے کیسر بھائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے 4 مرتبہ تجربہ کار رہی ہے، ہاں بڑے، ہاں، اور تجربہ کار جو ہے وہ ان کا تجربہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے ایک بات اور بھی کی کہ اس وقت ان کے پاس کرنے کو اور بیچنے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس ہمارے خزانے خالی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جب آج مصدق ملک صاحب نے کہا کہ 100 روپے فی لیٹر جو ہے غریب کو ہم لوگ ریلیف فراہم کریں گے، تو IMF کے نمائندے کا بیان آ گیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ اعلان آپ نے کیسے کر دیا، آپ سے اس معاملے میں تو ہم سے تو مشاورت ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے ابھی ایک چیز کی نہیں ہے اور ہمیں اس کی وضاحت دینی پڑ رہی ہے، اور دوسری طرف IMF نے ابھی تک ہمارا وہ جو قرضے کی قسط ہے اس کی منظوری دی نہیں، منظوری نہیں دی، ادا تو دوسری کی بات ہے، اور اگر منظوری ہو بھی جاتی ہے تو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے قریب ہمیں وہ قسط ملے گی، اور ہمیں انہوں نے گوڑے گٹے گٹے سمجھتے ہیں نا جی، انہوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ شکر الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سرحد والوں کو ادھر آٹا میں مہنگا مل رہا ہے اور پنجاب والوں کو سستا مل رہا تھا نا پہلے۔ ایک تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ سرحد والے ہم پاکستان میں نہیں رہتے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ سرحد سے جی۔ سرحد خیبر پختونخوا کہاں سے بول رہے ہیں؟ کس علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ جی؟ خانپور سے بات کر رہی تھی جی، یہ سرحد سے خانپور سے ہزارہ سے بات کر رہے تھے۔ ہزارہ ڈویژن، یہ ریٹس کا فرق یہاں پر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، یہ بھی پھر وہی آپ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے نا کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا حکومتی نمائندے اس چیز کے اوپر کوئی کنٹرول رکھیں یا چیک ہو۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے وہ کہتے تھے بہت، وہ ان کی
جو گورننس تھی اس حوالے سے بہت لوگ تعریف کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر بڑا سخت چیک رکھتے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو سزائیں دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی زیرو ٹالرنس ہے. لیکن جب سے وہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہوں یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے لیکن واپس ہم لوگ آ چکے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی, سلیم صاحب اسلام آباد سے. جی سلیم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ تھا, جو حکومت آج کل ریلیف دے رہی ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو, یہ دیکھیں کہ یہ سروے کب سے ہوئے ہیں اور آج تک یہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ بے نظیر والوں کو سٹور پہ جائیں, وہ کہتے ہیں جی بے نظیر والوں کو ریلیف ملے گا. تو اس کے علاوہ بقایا عوام غریب نہیں ہے اس پاکستان میں آج کل اس حالات میں. اور آٹے کا تھیلے کا مجھے میسج آئے گی کہ آپ نہ لیں, اور 30,000 تنخواہ ہے. تو اس میں دیکھیں کہ یہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں, بالکل اس کے اوپر بات کریں اور آپ کی بات ہم لوگ آگے پہنچائیں گے. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے. ایک تو بی آئی ایس پی کے تھرو جو لوگ رجسٹرڈ ہیں پہلے کے, ان کا ڈیٹا آپ کو پتہ ہے بہت سارا, جس کے اوپر کئی شکایات بھی آئی, کئی چیزیں ریکارڈ پر بھی آئی کہ کرپشن ہوئی. ایک تو اس ڈیٹے کی درستگی پہلے کی جائے, اور دوسرا بہت سارے لوگ ان پچھلے 3-4 سالوں میں بہت نیچے آ گئے, ان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اب یہاں پر ایک تو آپ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے گا, جو بڑا آدمی ہوگا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مالی طور پہ مضبوط لوگ ہیں, آج مصدق ملک صاحب نے یہ بھی بات کی, ان سے اضافی 50 روپے پیٹرول کے لیے جائیں گے, 100 روپیہ ریلیف فراہم کیا جائے گا غریب آدمی کو, 50 روپے جو مضبوط ہے مالی طور پہ اس سے لیے جائیں گے. لیکن اس بیچ میں جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو کہ سفید پوش ہیں, جو کسی سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر. بالکل ایسے ہی بڑی تعداد میں سفید پوش طبقہ ایسا موجود ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں. کیسر بھائی نے خوبصورت بات کی. ایک اللہ دیتا صاحب ہیں جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام آباد سے. جی اللہ دیتا صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر جی, میں مزدور آدمی ہوں جی, غریب. ادھر اسلام آباد میں مزدوری کرتا ہوں, تو آٹا آگے ملتا ہے سانو جی. سر میں اگے 600 سے 48 روپے کی تھیلی ملتی تھی. ہمیں مفت آٹا نہیں چاہیے, لیکن وہ 650 والی تھیلی تو ہمیں ملنی چاہیے. ہمارے تو بچے بھوکے مار رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی کیسر بھائی, 648 والا واپس چاہیے ہمیں, فری والا نہیں چاہیے. اب یہ صورتحال ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ ابھی ہم ایک ایسا سسٹم بنا دیں, یہ مشیروں کی غلطیاں ہیں جو غلط ایڈوائز کرتے ہیں اور چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے مستفید نہیں ہو پاتے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں. کہ آپ کے پاس ایک نظام موجود ہے. آپ نے دیکھو گا نا گھر گھر جا کے بل پھینکتے ہیں, اس کا بھی میں نے ذکر کیا. وہ بندے ہائر کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے بل ڈالتے ہیں. ان کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا نا کہ دفتر سے بل اٹھائے اور بل جا کے اس نے گھروں میں دے دیے. تو ہم ایسا کو مؤثر جو ہے نا نظام متعارف کراتے کہ وہی لوگ انہی لوگوں کو ہائر کر لیتے جو بل ڈالتے ہیں. وہ سب گھروں میں جا کے سوال کا جواب لینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی, راول پنڈی سے محمد رحمان صاحب ہیں جی. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی محمد لقمان جی. اچھا محمد لقمان جی. جی لقمان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری کال لی ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب ڈرامہ ہے غریب عوام کے ساتھ, ایک مزدور کے ساتھ, اور غریب جتنا بھی طبقہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ جو کر رہے ہیں کہ پیٹرول سستا ملے گا غریب کو, اور یہ آٹا سستا ملے گا, یا اسکیم والوں کو آٹا جو ہے فری ملے گا. اس آٹے فری کا کیا فائدہ ہے کہ جو 600 کا تھیلا ہے وہ بھی عام بندے کو 1200 کا ملے گا. آپ کے پکیو میں چلے جائیں, کسی کے پاس آٹا روٹی کھانے کے لیے, ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ عوام کے ساتھ سراسر جاتی ہے.
اور ایک مذاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. پوری یہ نہیں ہے کہ ایک یہ ساری پارٹیاں آپس میں مل کے کھا رہی ہیں پاکستان کو, فوج سمیت کوئی بھی بندہ عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا جی. کیسر بھائی بات آپ نے سن لی, یہی وہ غبار ہے جس کا سٹارٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تھا کہ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. تو عوام کے دل کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں یہ آپس میں, یہ سب جو ہے وہ عوام کو جو ہے جس طرح سے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ لگایا ہوا ہے, عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے, رسوا کیا جا رہا ہے آٹے کی لائنوں میں لگا کے دیگر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیسر بھائی جس سوال سے کی آپ سے بات کر رہا تھا کہ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں, تو کوئی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے؟ بات یہ نہیں ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کیوں زور ڈال رہا ہوں مشیروں کے اوپر, کیوں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پھنس چکے ہیں, آپ گھرے ہوئے ہیں. الیکشن میں جانے کی تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے, آپ الیکشن میں تو جا ہی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ الیکشن کا واقعی ٹائم نہیں ہے, الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے مالی حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. کوئی نئی حکومت آئے گی تو وہ اس سے زیادہ اس کو چیلنجز درپیش ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے جی, وہ آسان معاملات نہیں, یہ نہیں کہ آپ پھولوں کی سیج کے اوپر آگے بیٹھ جائیں گے. آپ کی زندگی اس کے بعد مشکل میں مشکل ہے جی, آپ کی زندگی اس کے بعد مشکل ہے جی. ایک اور کالر ہے جی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ. جی کون صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جی سے بات کرتے ہیں صاحب. جی بتائیے گا. جی کہلی سر یہ جو نزدیک صرف کو دیا جا رہا ہے, ہمیں بھی نال کیا تھا جو یہ آٹے کا دے رہے مجھے بھی نال کیا تو ابھی اس والے سے کچھ کیا کہہ رہے جی, ہیں انہوں نے بھی شاید اپنے آواز اور ٹی وی کی جو ہے وہ کھلی رکھی دیکھیں ہے. جی, کسی کی آواز آئے یا نہ آئے, ہمیں لوگوں کے دل و دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور لوگوں کے حالات بہت اچھے سے پتہ ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں. ان کا بھی شاید شکوہ یہی تھا کہ میں نے بھی میسج کیا اور مجھے بھی انہوں نے کہا آپ ایلیجیبل نہیں ہے جی اس کے لیے. اب یہ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. حکومتی جو نمائندے ہیں کوشش کریں گے ان تک یہ پیغامات پہنچائیں, اور لوگ آج سے اس کی شکایت کر رہے ہیں, لوگوں نے پیغامات شکایات آنا شروع ہو گئی ہیں. ناظرین کیسر بھائی ہم نے اسلام آباد کا تھوڑا سا حال جان لیں. یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر آپ کو پتہ ہے ماہ سیام کی آمد آج ہم نے کیڈو ٹائمز کے اندر وہاں سے ہمارے کورسپونڈنٹ نے ہمیں رپورٹ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز خاص طور پہ جو مضافاتی علاقوں کے ہیں ان کے اندر تو سامان ہی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے کچھ شارٹس ہیں جی اسلام آباد کے علاقے بارہ کو سے, آئیے شارٹس چل کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے. نہ تو یہاں پہ آٹا مل رہا ہے, نہ یہاں پہ چینی مل رہی ہے, اور نہ یہاں پہ گھی ہے. اب گھی کا جو ریٹ دے رہے ہیں وہ عام دکان کے اوپر اور یوٹیلیٹی پہ برابر ہے. تو اس میں اگر ایک آدھ چیز ملتی ہے, دو نہیں ملتی ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ آگے سے ہی پرچیز کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جناب علی, ایسا ہی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر نہ گھی آ رہا ہے, نہ آٹا آ رہا ہے, اور شدید مشکلات کا سامنا ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف میں خاص کر نیچے والے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے. باقی لوگوں کو تو کوئی بڑے لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے, چھوٹے لوگوں کے لیے مسائل پیدا آ رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کے اوپر نظر ثانی کیجیے, یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر آٹا, گھی, چینی, ان چیزوں کو دستیاب کیا جائے تاکہ غریب عوام کو وقت پر ہر چیز میسر آ سکے. جی بالکل, آٹا, چینی, گھی اگر یہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر عوام کو نہیں ملے گا تو عوام کدھر جائیں گے. ایک اور کالر میرے ساتھ موجود ہے جی, کون صاحب کہاں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں, محمد سلیم میرا نام ہے. جی سلیم سر, صاحب ہم نے جب سے انکم سپورٹ کا پروگرام شروع ہے اس دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے آٹے کی بھی کوشش کی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں انہوں نے نااہل کر دیا ہے. ہمارا کوئی مزدوری کام کرتے ہیں, کوئی ہماری اتنی بڑی نوکری نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. بہت بڑی شکایت ہے, بہت بڑی شکایت ہے. اور بہت سارے لوگ جو واقعی اس وقت اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں, جن کی واقعی اتنی انکم نہیں ہے جو آپ نے ڈکلیئر کی ہے کہ 50,000 سے کم والوں کو جو ہے ہم لوگ اس پروگرام میں شامل کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو 50,000 سے کم ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں, اور ان کا وہ رپلائی ان کو 29,000 والا بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس ریکارڈ کی درستگی کی ضرورت ہے, اور یہ ریکارڈ کس کے ہاتھوں میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے جو جہاں تک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب میسج جاتا ہے
تو وہ جو نادرا کے پاس یا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈیٹا بیس بنایا ہے اس کے ریکارڈ میں اس کو ڈالتے ہیں کہ یار اس شخص نے کبھی نوکری کی، کب کی، تو اس کی نوکری اس کی سیلری کیا تھی، یہ کہاں پر ملازمت کرتا ہے، اس پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ اس کو اس سسٹم میں داخل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جلدی سے کالر لے لیجیے جی، عثمان صاحب ہے جی نوشہرہ سے۔ جی عثمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اگر میری آواز آپ سب دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، میری ایک ہی آواز ہے کس تک پہنچا سکتے ہیں؟ بیٹھ کے جتنے بھی تجزیہ نگار یا کوئی ماہر قانون باتیں کر رہے ہیں نا، یہ مہربانی کر کے ایک ایسا جج لے کے آئیں کہ یہ جتنی بھی سیاستدان پاکستان میں نا سب کو پھانسی دے دیں، اور ایک ایسا بندہ لے آئیں جو عوام کا سوچے۔ بات وہ بندہ کون ہوگا؟ نہیں شکریہ، نہیں ان سے پوچھ۔ اچھا جی یہ بتا دیں وہ بندہ کون ہوگا؟ پاکستان میں وہ بندہ نہیں ہے، پاکستان میں ایمانداری ختم ہو گئی ہے، باہر سے لانا پڑے گا وہ بندہ، ایسے بندہ لے کے آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی آپ کا کال، آپ کے جذبات ہیں۔ جذبات نہیں، یہ بڑا الارمنگ صورتحال ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جو ہے نا، اس ملک کے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں، لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ فیلئر نہیں ہے، تباہی ہے۔ یہ فیلئر تو بہت چھوٹی سا لفظ ہے کہ اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، سیاستدانوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، جوڈیشری کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے کسی کو امپورٹ کر لو۔ امپورٹڈ ہم نے جو کیے، شوکت ترین صاحب کو، شوکت عزیز صاحب کو ہم لوگ لائے بطور وزیر اعظم، ہم نے ان کو یہاں پر مسلط کیا۔ ایسے بہت سارے اور تحفے ہمیں ملے جو ہم لوگوں نے باہر سے لائے، یہاں پر انہوں نے عیاشیاں کی اور اس کے بعد پھر باہر چلے گئے۔ تو خلائی مخلوق کی رہتی ہے۔ پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس گورنمنٹ اس ٹائم بیساکھیوں پر ہے، بیساکھیوں پر آئی تھی، بیساکھیوں پر ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور آنے والے اگر الیکشن کی بات ہوتی ہے نا، تو الیکشن نہ تو کروانے کے کوئی پوزیشن ہے، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو مسائل جو کہ توں رہیں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ مسائل جو کہ توں رہیں گے جی۔ بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا پبلک فورم، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جو دل کی بات ہے وہ عوام بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان عاصم ریاض اور کیسر تنولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔